کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ Донецкие, Луганские и наши силы спецоперации. Se speciale machten die later die Kommandogenomen. 我从小在这里生活，也在这里念书。 Ваш вопрос сразу скажу, никто кроме них. Sanbonani ikamalami uhalala sbongo ngorash. يعني أولا هناك خلافات على أكثر من ملف. نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ساری وہ زبانیں ہیں جو ہمیں نہیں آتی. تو ازیوم کریں کہ ان میں سے کسی زبان میں آپ کے بچے کو ایک بک پڑھائی جا رہی ہو اور اسے کہا جائے کہ 100 پیجز کی وہ پوری کتاب یاد کر لے. وہ رٹا لگا کر پوری کتاب یاد کرنے میں کامیاب تو ہو جائے گا، لیکن کبھی اس قابل نہیں بن پائے گا کہ اس کتاب کی بیس پر معاشرے میں کوئی بدلاؤ لا سکے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے جو الفاظ رٹے ہیں ان کا اصلی مطلب کیا تھا. یعنی وہ کنویں کا مینڈک جسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کنویں کے باہر بھی کچھ تھا. اسکولس میں بچوں کو KG سے ہی انگلش گرامر اور ورڈس میننگ سکھائی جاتی ہیں تاکہ آگے جا کے وہ کیمسٹری یا فزکس کی بک پڑھ سکیں، لیکن افسوس قرآن پڑھنے سے پہلے عربی زبان اور گرامر نہیں سکھائی جاتی. دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہر سال 78,000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں ہم آج ایک فیلڈ اسلامی نیشن ہیں؟ جس ملک میں اس قدر قرآن پڑھا جاتا ہو اس کی حالت کیسے ہو گئی؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، یہاں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا. کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو صحیح طرح پڑھ لیا ہوتا جیسا اس کا حق تھا تو آج ہم فرقوں، زبانوں اور سیاسی پارٹیوں میں نہ بٹے ہوئے ہوتے. کیونکہ قرآن کا بنیادی کام ہی ہے انسان کے دماغ کو کھول دینا، اسے کنویں کے باہر کی زندگی کا تصور دینا، اسے احساس دلانا کہ اگر زندگی کا مطلب صرف خود کی ذات اور جنت کے خوابوں میں گم ہو کر رہنا تھا تو آس پاس دوسرے انسان پیدا ہی کیوں کیے جاتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہمارے ٹاپ پولیٹیشنز اور باقی اداروں کے لوگوں نے اگر قرآن کو صحیح طرح پڑھ لیا ہوتا تو اس طرح دوسروں کا حق مار کر اپنے اثاثے بنانے میں زندگی برباد کرتے؟ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ ہر انسانی دماغ کے کمپیٹیبل ہے، چاہے اسے 10 سال کا بچہ پڑھے یا 70 سال کا بوڑھا، کوئی مسلم پڑھے یا نان مسلم، ڈاکٹر پڑھے یا ڈاکو، سائنٹسٹ پڑھے یا حلوائی، اس میں سب کے لیے اس کی عقل کے مطابق خیر ہے. قرآن انسانی دماغ کو کھول کر رکھ دیتا ہے. اگر آپ کے مولانا صاحب آپ کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر آپ کا دماغ کھل گیا تو آپ کا ہاتھ ان کے گریبان پر ہوگا. ہم اپنی جنت کی لالچ میں بچوں کو حافظ قرآن بنا تو دیتے ہیں، لیکن اس سے ان کے کردار اور طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جس سے وہ اس معاشرے میں کوئی تبدیلی لا پاتا. اسے قرآن کی ہر ایک آیت یاد تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے اس دنیا کو بس اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے جتنا ایک 4 سال کے بچے کا مہمانوں کے سامنے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھنے سے پہنچتا ہے. تو بس آپ اس اعزاز سے صرف دنیا میں ہی واہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے. لاجک اور میجک کے بیچ میں بہت ہی باریک سی لائن ہوتی ہے. اسے پہچاننے کے لیے اللہ نے قرآن کو ہماری آنکھیں بنا کر بھیجا ہے. ہم صرف قرآن کے ٹیکسٹ مینس عربی زبان کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی فضیلت صرف یہیں تک محدود رکھتے ہیں کہ اس کے اوراقوں سے تعویذ بنا دیے جائیں، پانی پڑھ کر دم کر دیا جائے، مشکل میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے، انسان کی جان نکل رہی ہو تو یاسین پڑھ لی جائے. لیکن اصل جادو تو ان آیتوں کے مطلب میں چھپا ہے جسے کوئی ڈھونڈنا نہیں چاہتا. تو جس کتاب کی بیس پر ہمارے پورے دین کی بنیاد ٹکی آپ کو اس کا علم نہیں، تو پھر آپ کسی بھی علامہ مولانا کے پیچھے بیٹھ کر کہانیاں سن کر واہ واہی کرتے رہیں، یا اپنے فرقوں کے بچاؤ میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دیتے رہیں، یا اپنی امیجینیشن میں خود کو جنتی اور باقیوں کو دوزخی سمجھتے رہیں. اس سے نہ تو اس معاشرے کو کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اللہ کو. اس سے نہ تو اس دنیا میں آنے والے بجلی کے بل پہ کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کی قبر میں لیے جانے والا حساب پر. اگر آپ کو بات کا مطلب ہی نہیں پتا تو کوئی عربی آپ کو گالیاں ہی کیوں نہ دے رہا ہو، آپ اسے بھی دعائیں سمجھ کر آمین آمین کرتے رہیں گے. عربی زبان قرآن کے اترنے سے پہلے سے موجود ہے. جادو صرف زبان میں ہوتا تو کفار مکہ بھی تو عربی بولتے تھے، پھر کیوں ظلم کیا انہوں نے میرے نبی پر؟ اس زبان کی ویلیو اس لیے بڑی کیونکہ اس میں قرآن اترا اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر قرآن کسی اور زبان میں اترتا تو کیا صحابہ بنا اس زبان کو سیکھے اس پوری دنیا میں انقلاب لا پاتے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو وہ زبان سکھاتے اور پھر قرآن سکھاتے. تو ویلیو عربی زبان کی نہیں بلکہ اس زبان میں اترے قرآن کے الفاظوں کے مطلب کی ہے، جس میں کائنات کے وہ راز چھپے ہیں جنہیں ڈیکوڈ کر کر نان مسلمس آج ترقی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر حافظ قرآن بنوا کر اپنی جنت سیدھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کسی عام کتاب کو بھی آپ بنا مطلب کے رٹا لگا کر پڑھیں تو دنیا آپ کو بیوقوف کہے گی، لیکن ہم تو تاریخ انسانیت کے سب سے قیمتی اور نایاب لٹریچر کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تو کیا اصل گستاخ رسول ہم خود نہیں ہیں؟ 78,000 کی بجائے اگر ہم نے 10 بچے بھی ایسے بنا دیے ہوتے جنہوں نے قرآن کو اپنے قلب میں اتارا ہوتا تو قرآن کی یہ طاقت ہے کہ وہ 10 لوگ ہی کافی ہوتے اس پورے ملک میں انقلاب لانے کے لیے. تو پورا قرآن بنا سمجھے رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایک صورت لیں، وہ کس وقت نازل ہوئی، اس وقت سرکمسٹنسز کیا تھے، یہ سب چیزیں دماغ میں رکھ کر اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ باقاعدہ فیل کریں گے کہ آپ کا دماغ کھلنا شروع ہو چکا ہے، اور پھر آپ باقی کا قرآن اپنے شوق اور تجسس سے بنا کسی زور زبردستی خود ختم کریں گے.
کوئی نان مسلم بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو میں اس سے بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی کوئی ایک صورت یعنی چیپٹر پڑھ کے دکھا دے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چوری چھپے ہی صحیح وہ پوری کتاب ختم ضرور کرے گا، اور کتاب ختم کرنے کے بعد اس کے دماغ پر لگی وہ ریسٹرکشنز ہٹا دی جائیں گی جس سے آگے سوچنے پر آج سے پہلے اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور پھر اس کی بے مطلب زندگی کو ایک راستہ مل جائے گا جسے ہم عربی میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔